السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم وَلَهُمْ وَفِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی ہم نے قدر کرنی چاہیے، اس انداز سے کہ اس کی اطاعت و بندگی کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور جو باتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں پر عمل کریں، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ مگر آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک کی، ہمارے روز کے ایام گزر رہے ہیں، زندگی ختم ہو رہی ہے، ہفتے جلد سے جلد نکل رہے ہیں، ماہ آ جاتے ہیں، مہینے کے بعد سال ختم ہو جاتے ہیں، اور یوں ہی ہماری عمریں تمام ہونے لگ جاتی ہیں، مگر ہماری زندگی کا وہ قیمتی وقت جو صرف ہو رہا ہے، کیا واقعی ہم ان ایام ان اوقات میں اللہ کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس پر ہم نے خاص طور سے غور کرنا ہے۔ کیا ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزار دی، لہو و لعب میں گزار دی، کھیل کود میں گزار دی، ٹائم پاس کر دیا، وقت کو ضائع کر دیا، اور جس طریقے سے ہماری مرضی آئی ہم نے اس انداز سے اپنی زندگی کو گزار دیا؟ کیا یہی ہماری زندگی گزارنے کا مقصد ہے؟ کیا دنیا میں آنے کی یہی وجہ ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ آج اگر ہماری زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، کوئی ہمارا شیڈول نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ کیا والدین کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ایک حصہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ آج اس پر ہم نے غور کرنا ہے، آج اس کے حوالے سے ہم نے سوچنا ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر واقعی ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، واقعی اگر ہم اپنی زندگی کے حوالے سے سوچیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، کس طریقے سے بے راہ روی کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں مرضی آئی ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزار دیا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زندگی گزارنا ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، ماں باپ ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، گھر بار ہے آپ ان کے لیے وقت دے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، ورنہ آج آپ اگر حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہماری قوم کی بہت ساری بچیاں، اگر آپ سوشل میڈیا کے ضرور اگر آپ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا، یہ ہمیں پتہ ملتا ہے کہ مسلم لڑکی ہے کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی مسلم لڑکی ہے غیر کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے۔ اس طریقے سے آج بے لگام ہمارے گھر کے ان افراد جو ہے وہ گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور ان کو صرف اور صرف ہم نے دنیا بتایا، دنیا کی تعلیم سے آراستہ کیا، دنیا کی جاہ و حشمت بتایا، ہم نے آخرت کے حوالے سے ان کو ذرہ برابر بھی آشنا نہیں کرایا، نہ ہم نے انہیں نماز کی طرف راغب کیا،
کیا، نہ ہم نے انہیں عبادت کی طرف راغب کیا، نہ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا ہم نے بٹھانے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے، نہ وہ ہمارے ہیں نہ خدا کے ہیں. آج اس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑی نصیحت والی بات، بڑی پتے کی بات، تاکہ مجھ سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھے. آخرت کس طریقے سے ہماری ہونی چاہیے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. ایک بادشاہ کا اتفاقاً ایک گزر جو ایک کھیت کے پاس سے ہوا، اس نے کسان کو کام کرتا ہوا دیکھا، کسان کو ہل چلاتا ہوا دیکھا، مزدوری کرتا ہوا دیکھا، کھیتی باڑی کرتا ہوا دیکھا. اس بادشاہ نے کسان سے پوچھا، اے کسان تم دن بھر کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تم دن بھر میں کماتے کتنا ہو، کتنی مشقت کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، تم دن بھر میں کیا کما لیتے ہو؟ اس کسان نے جواب دیا، میں دن بھر میں 4 روپے کما لیتا ہوں. بادشاہ نے سنا، سننے کے بعد اس سے کہا، اچھا 4 روپے جو تم ہو اس کو خرچ کیسے کرتے ہو، صرف کہاں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. غور سے سنیے گا کتنی پتے کی بات اس نے بتائی، کتنی اہم بات اور کتنا اہم پیغام ہے اس کے ذریعے جو ہمیں مل رہا ہے، وہ میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا. کہا 4 روپیہ میں دن میں کماتا ہوں، کہا اس کو خرچ کیسے کرتے ہو؟ 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، 2 روپیہ ادھار دے دیتا ہوں، 3 روپیہ قرض چکا دیتا ہوں، اور 4 روپیہ کنویں میں ڈال دیتا ہوں. یہ اپنا معمول اس نے بتا دیا. بادشاہ حیران کہ یہ اس طریقے کا جو تم نے بات بتائی، اس طریقے کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی اور اس کو واضح کرو، اچھے انداز سے بتاؤ، ایکسپلین کرو کہ اس طریقے سے تم کرتے کیا ہو. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم اپنی زندگی کا بھی ایک جائزہ لیں، ہماری اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں. آپ دیکھیں اس نے جب پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کس طریقے سے خرچ کرتے ہو، اس نے بتایا 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہوں یعنی اپنے گھر بار پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، میں نے کہا کہ میں خرچ کر دیتا ہوں. 2 ادھار دیتا ہوں، گویا کہ میں اپنے بچوں کے تعلیم میں لگاتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے میں لگا دیتا ہوں، میں ان کے لیے وقف کر دیتا ہوں، تاکہ یہ بچے جب پروان چڑھے، جب یہ بچے بڑے ہو جائے اور بڑے ہونے کے بعد میں بوڑھا ہو جاؤں، تب اس کے بعد وہ اس چیز کو جانے اور میرے لیے جو ہے وہ ساری چیزوں کا انتظام کرے. اس لیے کہ میں نے اپنا جو رقم جو تھا، روز کا جو کمائی کا اثاثہ تھا، میں نے ایک حصہ ان کے لیے بھی وقف کیا ہے، تاکہ بڑھاپے کے بعد جو ہے وہ ادھار مجھے کام آ جائے. گویا کہ میں اس طریقے سے اپنا کام کرتا ہوں. 3 اس نے کہا کہ میں قرض دے دیتا ہوں. قرض سے مراد یہ ہے کہ میرے والدین جنہوں نے مجھے پالا پوسا، میرے والدین جنہوں نے مجھے بڑا کیا، میری تعلیم کی، میری تربیت کی، مجھ پر بہت خرچ کیا، اب میرے والدین کا بھی تو حق ہے مجھ پر. گویا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں کر تو کچھ نہیں سکتا، البتہ 1 روپیہ ان کے لیے بھی وقف کر دیتا ہوں، گویا کہ میں قرض چکا رہا ہوں. اور پھر چوتھی بات اس نے کہی کہ وہ روپیہ جو چوتھا ہوتا ہے کنویں میں ڈالنے کی جو بات میں نے کہی ہے، دراصل کنویں میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے جو ہے خیرات کر دیتا ہوں، اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہوں، گویا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ والا حساب ہے. گویا کہ میں اسے ڈالنے کے بعد، وہ خیرات کرنے کے بعد میں اس روپے کو یاد نہیں کرتا، اس لیے کہ دنیا میں اس کا صلہ نہیں چاہتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد آخرت میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، آخرت میں اس کا صلہ چاہتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کنویں میں ڈال دیا. گویا کہ دینے کے بعد میں بھول گیا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس بات کو سننے کے بعد بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا کہ ایک اس طریقے کا کسان، مگر کتنی اہم بات، کتنی پتے کی بات بتائی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج ہمارے قوم کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں، آج اگر دیکھیں تو پتہ کیا چل جائے گا. آج مسلم معاشرے کے اندر، خاص طور سے ہمارے طبقے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم دوسروں پر خرچ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، دوستوں پر خرچ کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، مگر کیا واقعی ہم اتنا خرچ اپنی بیوی بچوں پر کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ آج وہ دور دور تک ہم کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جا کر اپنے مال کو جو ہے صرف کرتے ہیں، مگر بتائیے تو صحیح کیا آپ نے اپنے بیوی بچوں کے ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ کیا ان پر خرچ کرنے کی ہم نے کوشش کیا؟ آپ اپنے پورے مال کا جائزہ لیں، آپ نے جو کچھ کمایا ہے ان میں کا ایک حصہ آپ ان پر بھی لگائیں. یہ آپ پر ضروری ہے، ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا حق بھی ہم پر ہے. ساتھ ہی ساتھ آج اگر ہم اپنے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہاں بلا شبہ کرتے ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہم اپنے بچوں کی تربیت کہاں تک کے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا خیال کس انداز کا رکھ رہے ہیں؟ کہاں تک کہ ان کی خواہشات کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق اپنے بچوں کو آپ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، قرآن کی تعلیم ان کو دلائیں. مفہوم حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج بتائیے تو صحیح کہاں ہم ان کے دلوں کے اندر قرآن اتار رہے ہیں؟ ہمارے بچے ہیں جو دنیا کی ڈگری
دنیا تو بہت حاصل کر لیتے ہیں، ضروری بھی ہے وہ باتیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں صرف اور صرف دنیا ہی حاصل کرنا ضروری نہیں کی بھی تعلیم کا حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم کا بھی حاصل کرنا، اصل یہ بھی بات تو ہے۔ مگر آج بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی، بچوں کے خیال اس انداز سے نہیں رکھا، جس کی وجہ سے آج حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ ہمارا بچہ بڑا ہو چکا ہے مگر اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہمارا بچہ بڑا ہو چکا ہے مگر اسے قرآن کی آیتیں نہیں معلوم، اسے صورتیں یاد نہیں ہیں، اسے نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ان کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کرنا چاہیے تھا ویسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اس نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ میں 1 روپیہ جو قرض کے طور پر دیتا ہوں گویا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، ماں باپ کو دینے کے بعد میں گویا کہ انہوں نے میری تربیت کی، گویا کہ انہوں نے مجھے پروان چڑھانے کے لیے کوشش کی، خرچ کیا، میں آج ان پر خرچ کرتا ہوں۔ آج ماں باپ اولاد پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا، کمانے کے لائق بنانے والے والدین، مگر جب وہ بن جاتے ہیں اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو میرا ہے، یہ تو میں نے کمایا، یہ گھر تو میں نے خرچ کیا اور میں نے یہ کما کر دیا ہے، یہ دکان تو میری ہے، یہ مال تو میرا ہے، یہ فلاں چیز تو میری ہے۔ گویا کہ ماں باپ آج گراں گزر رہے ہیں، آج ان کی دماؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری چیزوں کے لیے خرچ تو کرتے ہیں مگر ماں باپ کے لیے خرچ کرنے کے لیے جگر نہیں چلتا ہے۔ حالانکہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنے کی بات کہی گئی، مگر بتائیے تو صحیح آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے مقام کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا اور پھر اس کے بعد آج ہماری کیفیت یہ بن گئی ہے کہ آج ہم اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، آج ان پر جو کچھ ایک حصہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہ بھی تک نہیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر دین کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آ جائے، اللہ کے راہ پر دینے کی باری آ جائے، وہاں پر بھی ہم ہچکچاتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کسان نے بڑی اچھی بات بتائی اور اس نے اپنی زندگی کا وہ طریقہ بتایا، میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا۔ آج ہم اپنی زندگی گزارے تو اس انداز سے گزارے، اللہ کی عبادت بھی ہو، اللہ کی اطاعت بھی ہو، فرمانبرداری بھی ہو، گھر بار کا خیال بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو، والدین کے ساتھ احسان بھی کرے، والدین کے ساتھ بھلائی بھی کرے، اس انداز سے اپنی زندگی گزارے۔ آج ان تمام چیزوں کے بجائے ہم دوسری چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کیا چیزیں؟ محرم کے اندر یہ کرنا چاہیے، محرم میں ادے کے تعزیہ اٹھانا چاہیے، علم اٹھائیں، یہ کام کریں، ڈھول بجائیں، آگ پر چلیں، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور نہ جانے پنجے لے لے کر آج ہمارے قوم کے بچے گویا کہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا، یہ سمجھانا چاہیے تھا، نہ جانے اپنے سر پر کیا کیا بوجھ لاد لاد کر چلتے ہیں اور یہاں سے وہاں گھومتے بھٹکتے جھومتے ہیں، 4 آدمی ان کو پکڑتے ہیں اور اس طریقے سے جاتے ہیں۔ ان تمام کی تمام چیزوں کے ہم نے لگ گئے اور ہم نے اسی کو محبت سمجھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دین کی محبت یہ نہیں ہے، اسلام کی محبت یہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت یہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے ان کو واقعی یہ بتائیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہما نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ نے کس طریقے سے میدان کارزار کے اندر صبر کا دامن تھامے رکھا، کس طریقے سے قربانیاں پیش فرمائی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ان بچوں کو بتاتے، مگر وہ ساری کی ساری چیزیں ان تک جو پہنچ رہی ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ ڈھول بجانا محرم کے اندر اصل یہی کام ہے، محبت حسین اسی کا نام ہے، آگ پر چلنا یہی اصل محبت کی علامت ہے، ڈھول باجے بجانا یہی دراصل محبت ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی ہمارے محلے میں ہو رہا ہے، یہی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، کاش اس کے بجائے ہم ان کو وہ بتاتے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے اندر کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آج اس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کا خوف دل میں بسائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے آج بہت سارے ایسے معاملات آ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی بائک میں پیچھے بیٹھی بھی ہے، کہیں جو ہے کہیں اور گھومتی جا رہی ہے، کہیں جو ہے وہ بھاگتی نظر آ رہی ہے، کبھی ان کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہے۔ اللہ اکبر!
یہ ساری کے ساری چیزوں کے اندر قصور ہمارا ہے کہ آج ہم نے ان کی پرورش اس انداز سے نہیں کی۔ کیا واقعی ہم اپنے گھروں کے اندر روزانہ درس دیتے ہیں؟ اگر آپ کو درس دینا نہیں آتا کوئی بات نہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، SDI چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کر کے آپ اس کے اندر کوئی ایک بات امیر سنی دعوت اسلامی کی نصیحت بری بات آپ سماعت کر لیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں، ایک بات آپ سکھائیں، 2 منٹ کی بات آپ سکھا دیں، گویا کہ روز کا آپ کا ماحول رہے گا، بہت اچھی بات ہے، بچے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے۔ اگر آپ درس دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی اچھی بات سنیں اور اس کے بعد ان کو سنا دیں، گویا کہ بچوں کی آپ تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کی تربیت کے اندر بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کو دوسرے نہج میں لے کر اس بات کو میں بتانا چاہوں گا، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ان 4 روپیوں کو اگر اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا زندگی کا ایک حصہ اپنے فیملی کے اندر آپ دیں، تو اپنے وقت کا دن بھر کا ایک حصہ اپنے بچوں کی تربیت میں خرچ کرے، ایک حصہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں خرچ کرے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے، بس جو کچھ پڑھ لیا اب وہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جتنی کوشش ہم اس کے لیے کرتے ہیں، کاش اتنی ہی کوشش یا کچھ اور کوشش جو ہے ہم اس کی تعلیم کے ساتھ تربیت کے لیے بھی کرتے اور ان کو بتاتے کہ دین کیا ہے، ان کو بتاتے اسلام کیا ہے، جس پاکیزہ دین سے ہم وابستہ ہے وہ کیا ہے۔ ورنہ اس طریقے سے بڑے ہونے کے بعد ہمیں کلمے یاد نہیں ہوتے، فرائض وضو جو ہے فرائض غسل تک یاد نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، کاش ان تمام کی تمام چیزوں کی طرف ہم توجہ کرتے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، نصیحت والی بات آپ سماعت کر لیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ کاش اسی طریقے سے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا، آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو بتائیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے، ایک مرتبہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں میں نے دیکھا ایک امیر کبیر انسان کو دیکھا، مالدار انسان کو دیکھا، اچھے گھوڑے پر بیٹھا ہے، اچھا لباس پہنا ہے، عطر میں لگا ہوا اور جو ہے بسا ہوا وہ لباس ہے وہ پہن کر جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا، اے مالدار انسان، اے امیر انسان، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں تم جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا اس کے اس گھوڑے کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا اور اس کے لباس فاخرہ کو دیکھا، ساتھ ہی ساتھ بڑا ایک دم اچھے انداز سے وہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہا بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اب آپ نے اس سے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کا جائزہ لے لیا، آپ نے اس کو حوالے سے فرمایا کہ تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، حالانکہ بادشاہ بھی ایک بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے دربار کے اندر بہت سارے لوگ تم جیسے بہت سارے افراد مل جائیں گے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مگر اس کے دربار میں جانے کے لیے تم نے اچھی سواری کا انتظام کیا، وہ گھوڑے کو تم نے سوارا سجایا، اور پھر اپنے آپ کو جب پیش کرنے کی باری آئے تو اچھا لباس تم نے زیب تن کیا، اور لباس بھی پھر اس کے بعد اس میں عطر بھی لگایا، تاکہ جب بادشاہ کے دربار میں جائیں، بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دوسروں کے سامنے تمہیں رسوائی نہ ہو، تمہارا لباس اچھا ہو، جب بیٹھو ان کے درمیان تو خوشبو لگا کر آئے تاکہ ان کے درمیان بدبو کا احساس نہ ہو، لوگ جو ہے گھٹن محسوس نہ کریں، لوگوں کو تمہاری بو سے تکلیف نہ ہو۔ تم نے اتنا سارا اہتمام کیا ہے، حالانکہ بادشاہ کوئی خدا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی خدا کا بندہ ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ سارے کے سارے انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، مگر اس کے پاس جانے کے لیے اتنا اہتمام کے ساتھ تم جا رہے ہو، یاد رکھو کاش۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی، یہ جو گھوڑا جس پر تم سوار ہو، کیا اس پر تم نے اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، جتنی اس کی ضرورت ہے، اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ لا دوں گا بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا یا کام نہیں کر پائے گا۔ کہا اس کی ضرورت سے زیادہ تم نے بوجھ نہیں لادا، جتنی اس کی ضرورت اتنا ہی بوجھ اس پر۔ فرماتے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بس میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جب دنیاوی بادشاہ کے سامنے تم نے جانا ہے تو تم اپنے آپ کو سنوار لیتے ہو، اچھا لباس زیبتن کر لیتے ہو، عطر لگا لیتے ہو، اچھی سواری کا انتظام کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو تاکہ بادشاہ کے سامنے جائیں تو تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ بس میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم خدا کی بارگاہ میں بھی تم نے جانا ہے، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ گے اور
تمہارے اوپر جو ہے وہ گناہوں کے بدبو والے سارے اعمال ہوں گے تو تم خدا کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہو جاؤ گے؟ یہ بادشاہ تو دنیاوی بادشاہ ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ہم نے اس کا کتنا خیال کیا ہے۔ ایک عام سی دعوت میں جاتے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، مگر خدا کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بتائیے تو صحیح، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے کیا تیاری ہمارے پاس ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کیا کچھ ہم نے محنتیں کی ہے؟ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروی والوں، آج ہمارے حالات کو اگر دیکھیں تو ہم کس طریقے سے، جب ایک انسان اس کے گھوڑے پر، اس کی سواری پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا اس لیے کہ گھوڑا اٹھا نہیں پائے گا، پھر ایک انسان ہونے کے بعد وہ اپنے آپ پر اتنا بوجھ کیوں لاتا ہے؟ گناہوں کا بوجھ، معصیت کا بوجھ، نافرمانی کا بوجھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کر کر وہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر کیوں لاد لیتا ہے، حالانکہ اس کو اٹھانے کی اس میں طاقت نہیں ہے؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ حاضر ہو سکے گا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں سے لدے ہوئے اپنے جسم کو لے جا کر وہاں پر جانے کے بعد کیا اسے ذلت و رسوائی نہیں ہوگی؟ اے میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنی زندگی گزارے عبادت کے ساتھ گزارے، اپنی زندگی کے ایام کو گزارے، اس لیے کہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، ایک دن وہ آئے گا جیسے میں نے پہلے کہا، یہ دن آ رہے ہیں گزر رہے ہیں، ہفتے آئے گزر گئے، مہینے آئے گزر گئے، گویا کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر یاد رکھیں جب اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد وہ لامحدود زندگی، ہمیشگی کی زندگی، جہاں وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بتائیے وہاں کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کاش ہم بھی اپنی زندگی کے ایک حصے کو اگر 4 حصے کر لیں، 4 حصے میں ایک حصہ اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اسے یاد کریں گے، ایسی محفلوں کو تلاش کریں گے، ایسی محفلوں میں آئیں گے، اپنی زندگی کا ایک حصہ اگر والدین باحیات ہیں تو ان کی بارگاہ میں جائے، ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کو خوش کرنے والے کام کرے، ان کو راضی کرنے والے کام کرے، ان کو یاد کرے، ان کی خدمت کرے، انشاءاللہ اس سے بھی وہ راضی ہو جائیں گے۔ زندگی کا ایک حصہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر وقف کرے، زندگی کا ایک حصہ اپنے گھر بار کے لیے دے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا، کامیاب زندگی گزرے گی، کامران زندگی گزرے گی۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے اگر سارا کی ساری زندگی کا سارا کے سارا حصہ ہم نے اگر کوتاہی میں گزارا، لغو و لعب میں گزارا، نافرمانی میں گزارا تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے ذلت و رسوائی کے، اور پھر حال ایسا ہی ہو جائے گا کہ اپنے اوپر بہت زیادہ گناہوں کے بوجھ، بہت زیادہ معصیت کے بوجھ لاد کر جب حاضر ہوں گے وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس لیے وہاں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہاں کامران ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے، اپنی زندگی کے اندر سے ایک حصہ عبادت کے لیے وقف کرے۔ آج حالات ہی آ چکے ہیں، ایک حصہ عبادت کے لیے وقف کرنا ہے، مگر آج صرف اور صرف 5 وقت کی نماز اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہے اگر 5 وقت کی پوری نمازوں کو اگر ہم حساب میں لائیں تو 24 گھنٹے میں شاید 1 گھنٹہ بھی نہ نکلے گا۔ آج 1 گھنٹہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ اگر کبھی بلایا جائے کہ ہفتہ واری سنی اجتماع ہے، آپ تشریف لائے، آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے اجتماع ہونے والا ہے، 7 دنوں کے اندر ہم آدھا پونا گھنٹہ نہیں نکال سکتے، تو بتائیے ہماری زندگی کہاں صرف ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے موبائل کے لیے، واٹس ایپ کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، مگر تھوڑی دیر ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پنجگانہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بتائیے وقت ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ کیا اگر ہمارے والدین ہیں کیا ہم آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے کے اندر 15 منٹ کیا ان کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ ان کو تسلی ہو؟ ایسے بہت سارے والدین ہیں اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں اور وہ ستکتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے پاس بیٹھے، 2 بول بولے، 2 باتیں کرے، بڑھاپے میں
میں کون ان کا سہارا ہے، کون ہے، نہ کوئی کام ہے، اب وہ بیٹھے ہیں مگر بیٹھے بیٹھے وہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر بیٹا چلا جائے اور جانے کے بعد ان سے دو بول دے، ان سے بات کر لے، یاد رکھے ان کی دل کی دعائیں نکل جائیں گی۔ کیا ہم نے 24 گھنٹے میں اپنے والدین کے وقت نکالا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ کاش اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے تو یاد رکھ لیجئے زندگی کامیاب بھی گزریں گی، ان کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور یاد رکھ لیجئے یہ کامیاب اور کامران زندگی گزرتی نظر آئے گی۔ اور اگر اس طریقے سے زندگی نہ گزارا تو صرف اور صرف ہماری زندگی جو ہے وہ بس گزرتی جائیں گی، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی والو، اس لیے آج سے یہ عہد کر لیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں بیماری کا زمانہ، جیسے کووڈ وغیرہ کا معاملہ جو چل رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساروں نے دیکھا، نہ جانے اپنے پاس اور اپنی ملکیت میں کتنا مال رکھنے والے، دولت رکھنے والے، ایک نہیں دو دو چار چار گھر رکھنے والے، ایک کاروبار میں چار چار کاروبار رکھنے والے، خالی ہاتھ چلے گئے، کچھ کام نہ آیا۔ اس لیے یہ ساری کی ساری متاع جو ہے، یہ دنیا کا سامان، متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑا ہے، جی بھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہنے والی ہے۔ کام آنے والی چیزیں اعمال صالحہ ہے، کام آنے والی چیزیں اچھائیاں ہیں، کام آنے والی چیزیں نیکیاں ہیں، کام آنے والی چیزیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، والدین کی رضا ہے، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ جو اصل چیز ہے کام آنے والی، ہم نے اسے اپنے پسے پشت ڈال دیا، اور جو بیکار کی چیزیں اس میں لگ گئے ہیں، پب جی میں لگ گئے ہیں، دوسرے گیم کے اندر لگ گئے ہیں، اور دوسرے کاموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیروی والو، اس لیے جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ کرے۔ سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی ذہن دینا چاہتی ہے، یہی پیغام دینا چاہتی ہے۔ جہاں جہاں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ واری اجتماعات، آپ وہاں پر آنے کی کوشش کریں۔ جہاں جہاں ہمارے اسلامیات چلتے ہیں، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر جو درس ہوتا ہے، تعلیم بالغہ کا سلسلہ، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ، آپ اپنے بچوں کو یہاں پر داخلہ کروائیں تاکہ یہ بچے یہاں پر آئیں اور اپنی زندگی کا ایک وقت جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی، اس کی فرمانبرداری، نماز کا طریقہ اور ایسی بہت ساری چیزوں کو وہ سنیں سیکھیں۔ والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ سنیں سیکھیں۔ تو انشاءاللہ العظیم جب یہ بچے ان تمام کی تمام چیزوں کو سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو واقعی والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے ایسے بہت سارے والدین ہیں جن کی زندگیاں اس طریقے سے ہیں کہ آخری ایام میں سسکیاں لیتے ہیں مگر بیٹا سلام کرنے تک نہیں جاتا، بیٹا مصافحہ کرنے تک نہیں جاتا، مہینے ہو جاتے ہیں وہ ان سے ملاقات کرنے، اپنی زندگی کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ والدین کی اطاعت کے اندر، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر، اور کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے وقت کریں تو انشاءاللہ کامیاب زندگی گزرے گی، کامران زندگی گزرے گی۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ بہت ساری خرافاتیں جو چل رہی ہے، ان خرافاتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہم خرافات کی جانب زیادہ توجہ کرتے ہیں، اصل کاموں کی طرف پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری خرافات ماہ محرم الحرام میں دیکھی گئی جو کہ امام حسین اعلیٰ جدی علیہ السلام سے منسوب ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان تمام کی تمام چیزوں کی جانب ہم راغب ہیں۔ ماہ سفر اور مظفر کے اندر بہت ساری لغویات ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف تو مائل ہیں مگر جو اصل چیز ہے ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ان تمام کی تمام چیزوں کی طرف توجہ کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا